اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نفسانی خواہشات کا غلام۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس میں روح ڈالی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اسی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کہلایا۔ مگر کیا ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں؟ اگر آج کے انسان کا مشاہدہ کیا جائے تو کیا واقعی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس مقام کے قابل ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ آج کا انسان خواہشات نفس کا غلام بن کر رہ گیا ہے اور نفس کی ان خواہشات کو پورا کرنے میں وہ حلال حرام کا فرق سمجھنے سے قاصر ہے۔ نفس انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تکبر ہی تو تھا کہ جس وجہ سے شیطان ملعون قرار پایا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ معزز ناظرین، اگر ہم معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر کے عزت و احترام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ صرف ایسے ہی ہم اشرف المخلوقات کے اس مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ انسان مٹی سے بنا اور پھر مٹی میں چلے جانا ہے۔ مٹی سے مٹی تک کا یہ سفر انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ خدائے واحد کے آگے کچھ نہیں۔ انسان نفس کا غلام بن کر وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور نتیجہ اس وقت سامنے آتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ جتنا ہے اس میں قناعت اور صبر سے زندگی گزاری جائے۔ ایسا کرنے سے انسان کا دل بھی مطمئن رہتا ہے اور صبر و شکر کی نعمت سے بھی استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نفس کے خلاف جہاد کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ نفس سے مقابلہ کرنا افضل جہاد ہے۔ معزز ناظرین، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بدمعاش شیطان ہے۔ شیطان نفس کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو کلچر کا نام دیتا ہے۔ اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکے تو اللہ کی بندگی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی خواہشات کا تابع ہونے سے بچائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔